آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 265 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب کس 266 ملاحظہ فرمائیں۔ دوسری طرف کافی پیچھے دور تک شیڈ نما عمارتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، جن سے مشینوں کی خفیف سی گڑگڑاہٹ یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ ایک گارڈ نے میری تلاشی لی اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ میرے پاس کوئی خطرناک چیز نہیں تھی تو اس نے سامنے کے بلاک میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دفتر میں جاؤ۔ اس دفتر میں پہنچ کر میں نے دیکھا اس کے دروازے پر انگریزی اور اردو میں دفتری روزگار کی تختی آویزاں تھی۔ مجھے اس جگہ کو دیکھ کر ایک خفیف اور بے عنوان سی خوشی کا احساس ہوا۔ یہ کسی ترقی یافتہ ملک کا کارخانہ معلوم ہوتا تھا۔ میں تاریک شیشے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ سامنے ایک بڑے سے ہال میں 10-12 میزیں لگی ہوئی تھیں۔ سب پر لوگ کام میں مصروف تھے۔ ایک کونے میں 2 میزوں پر 2 لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ ایک کی میز پر کمپیوٹر بھی موجود تھا۔ میرے داخل ہونے پر سب نے کن نکیوں سے میری طرف دیکھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے کسی سے رجوع کروں۔ دفعتاً مجھے اپنے دائیں ہاتھ پر شیشے کا ایک کیبن سا نظر آ گیا۔ اس پر تختی آویزاں تھی، بھرتی کے لیے فارم یہاں سے حاصل کریں۔ میں اس کیبن پر پہنچا تو شیشے کی دیوار کے عقب سے کلرک نے میرا سرتاپا جائزہ لیا اور میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی تصدیق چاہے، بھرتی کے لیے آئے ہو؟ میرے اسبات میں سر ہلایا تو اس نے ایک فارم نکال کر ونڈو سے باہر رکھا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں بیٹھ کر اسے پر کرو۔ میں نے دیکھا قریب ہی چھوٹی سی ایک میز کرسی خالی تھی۔ میں نے اس پر بیٹھ کر اطمینان سے فارم پر کیا۔ اس پر 3 تصویریں اور شناختی کارڈ کی کاپی لگانے کی ہدایت تھی۔ وہ سب چیزیں میں لایا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اس سلیقے سے کسی مقصد کے لیے فارم نہیں بھرا تھا۔ میں فارم بھر کر اٹھا تو شیشے کے کیبن میں بیٹھے ہوئے کلرک نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میرے ہاتھ سے فارم لے کر اس نے باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا، پھر شاید مطمئن ہو کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولا، وہاں پرسنل مینیجر کے پاس چلے جاؤ، یہ فارم ساتھ لے جاؤ۔ میں اس دروازے پر پہنچا۔ وہاں کوئی چپراسی وغیرہ موجود نہیں تھا۔ کسی نے مجھے روک کر دروازے سے باہر ہی میرا انٹرویو لینے کی کوشش نہیں کی۔ میں سیدھا اندر چلا گیا۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی شاندار میز کے عقب میں بالکل فارغ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھائی کی گرا درست کر کے ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے فارم اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے 2-3 مرتبہ فارم کو اور 2-3 مرتبہ مجھے دیکھا۔ آ کر تصدیق چاہی، بھرتی کے لیے آئے ہو؟ جی سر، میں نے عاجزانہ لہجے میں جواب دیا۔ لیبر کے طور پر بھرتی کے لیے آئے ہو؟ اس نے مزید تصدیق چاہی۔ جی سر۔ میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنے سامنے پڑی شاندار کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں کوئی کچھ ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک زبردست ہنکارا بھرا اور ایک بار پھر ذرا بلند آواز میں پوچھا، اچھا تو تم لیبر بھرتی ہونے آئے ہو؟ وہ بہروب شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے گویا اسے مروب ہوتے ہوئے سہم کر کہا، جی سر۔ کیا راتوں رات تمہارے حالات اتنے خراب ہو گئے؟ پرسنل مینیجر مجھے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، کیا مطلب سر؟ میں نے بخلانے کی اداکاری کی۔ تب اس نے اپنی میز کی دراز سے ایک اخبار نکالا اور غصے سے میری طرف پھینکا۔ اخبار میری کوت میں آ گرا۔ میں نے ایک نظر اخبار کی طرف اور ایک نظر پرسنل مینیجر کی طرف دیکھا۔ گویا میری سمجھ میں نہ رہا ہو کہ معاملہ کیا تھا، حالانکہ میں کم از کم اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ آخر میں نے اخبار اٹھا کر سیدھا کیا۔ بات میری سمجھ میں آنے میں جو کثر تھی وہ بھی پوری ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ پرسنل مینیجر مجھے کیا دکھانا اور کیا بتانا چاہ رہا تھا۔ یہ کئی روز پہلے کا وہی شام کا اخبار تھا جس میں پرنسس سمیرا کے قتل کے بارے میں تفصیلی رپورٹ نہایت نمایاں قسم کی تصویروں کے ساتھ چھپی تھی۔ ان تصویروں میں ماں بدولت کی بھی ایک عمدہ قسم کی تصویر شامل تھی۔ خبر میں جہاں میرا تذکرہ آیا تھا وہاں کئی سطروں میں میرا تعارف بھی تھا۔ پرسنل مینیجر یہ سب کچھ پڑھ کر یاد رکھے ہوئے تھا اور یقیناً مجھے پہچان چکا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے وہ اخبار بھی سنبھال کر رکھا ہوتا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ پرنسس سمیرا کے قتل کی خبر یقیناً اس کے لیے بہت اہم رہی ہوگی۔ وہ جس انڈسٹری کا ملازم تھا، سمیرا اس کے مالک کی بیٹی تھی۔ وہ زندہ رہتی تو اس انڈسٹری کی آئندہ مالک بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر سر اٹھا کر پرسنل مینیجر کی طرف دیکھا اور کوشش کی کہ میرے چہرے سے تھوڑی بہت شرمندگی کا اظہار ہو جائے۔ پھر میں نے ذرا بدلے ہوئے لہجے میں کہا، ایک تو یہ کمبخت اخبار انسان کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ وہ بھی اب ذرا نرم لہجے میں بولا، میں نے صرف اس اخبار کی وجہ سے ہی آپ کو نہیں پہچانا ہے، میں ویسے بھی آپ کو پہچانتا ہوں۔ یہ تو اور بھی بری بات تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں شہر میں اس حد تک بدنام ہو چکا ہوں۔ میں نے افسوس سے کہا۔ وہ شاید میری بات پر توجہ دیے بغیر بولا، میں چند سال ہوٹل میں بھی کام کر چکا ہوں اور اس شعبے میں میری دلچسپی آج تک برقرار ہے۔ میں تمام بڑے ہوٹلوں کے مالکان کو سورج سے جانتا ہوں اور ان میں سے بعض مجھے بھی پہچانتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ وجاہت علی، اس نے کسی خاص گرم جوشی کے بغیر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، پھر طرح آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا، اس ڈرامے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کون سی ڈرامے بازی؟ میں نہایت معصومیت سے دریافت کیا۔ یہی یہاں لیبر کے طور پر بھرتی ہونے کے لیے امیدوار بن کر آنا۔ وہ تحمل سے بولا، میرا خیال ہے آپ جیسے لوگوں کے پاس اس قسم کے مذاق کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ میں ذرا مختلف قسم کا کاروباری آدمی ہوں میری جان، میرے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن مجھے فارغ آدمی پھر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے آپ یہاں وقت ضائع کرنے تو بہرحال نہیں آئے ہوں گے؟
चुनांचे मेरा सवाल फिर भी अपनी जगह बरकरार रहना चाहिए। उसने अपनी दानिश में एक तेज तरार और शातिर इंसान बनने की कोशिश करते हुए मेरी आंखों में झांका और नहायत ठहरे ठहरे लहजे में पूछा, मैं आपकी इस हरकत का मकसद जानना चाहता हूँ। बहुत तजस्सुस है आपको? मैंने भी पलक झपकाए बगैर पूछा। यकीनन होना चाहिए, मैं यहाँ एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठा हूँ। इस किस्म का ड्रामा मेरी नज़र से गुजरे तो मुझे असूलन उसकी वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। वजह साहब, यहाँ किसी भी किस्म का ड्रामा आपकी नज़र से गुजरे तो क्या आप उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं? मैंने सादगी से पूछा। यकीनन, लेकिन आमतौर पर यहाँ ड्रामे होते नहीं हैं, यहाँ सिर्फ काम होता है। ड्रामा भी एक काम है और बहुत संजीदा काम है वजह साहब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और मेरा ये ड्रामा जो शुरू होने से पहले ही फलाप हो गया है, ये एक तरह से आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए था। हम लोगों के फ़ायदे के लिए? वो कदरे हैरान हुआ। हाँ, मैं आपके मरहूम मालिक की बेटी के कातिल को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर प्रिंसेस सुमेरा का कातिल पकड़ा जाए और उससे उसके जुर्म की सज़ा मुनासिब हद तक मिल जाए तो मेरे ख्याल में उससे आपको भी खुशी होनी चाहिए, मैंने संजीदगी से कहा। वो तो ठीक है, खुशी तो हमें होगी, लेकिन आपने ये काम कब से संभाल लिया? वो माकूलियत से बोला, ये काम तो पुलिस का है। पुलिस तो आपको मालूम ही है कि इस किस्म के काम किस तरह अंजाम देती है, और अगर बाज़ केसों पर वो सही तरह काम कर भी ले तो तब भी वो महज अपना फ़र्ज निभा रही होगी। वो ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं करेगी, जबकि मैं महज अपने शौक के तहत कुछ भाग दौड़ कर रहा हूँ। मैं इस मामले के सारे सियाक़ो सबाक़ को समझना चाहता हूँ। शायद इस मामले में मेरी कुछ मदद कर सके। मैं भला क्या मदद कर सकता हूँ? वह हैरत से बोला। मैंने प्रिंसेस सुमेरा को ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा एक तकरीब में देखा था, वो भी ज़रा दूर से। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं कि उन्हें क्यों कत्ल किया गया है। कौन उनका कातिल हो सकता है? पुलिस रस्मी पूछताछ और छानबीन के लिए यहाँ आ चुकी है और कुछ अफराद से बयान भी ले चुकी है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने उन्हें भी यही बताया था। इस सिलसिले में अखबारात में जितने लोगों के बयानात आते रहे और जो क्या सराहियाँ होती रही हैं, मेरी मालूमात भी सिर्फ उन्हीं की हद तक महदूद है। मैं एक टूक उसकी तरफ देखता रहा। वो मुस्तरबाना अंदाज में अपनी कुर्सी पर पैरों बदल तो बोला, वैसे बाय द वे, आप यहाँ लेबर के तौर पर भर्ती होकर किस किस्म की मालूमात हासिल करने की तवक्को लेकर आए थे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने एतराफ़ किया, लेकिन कुछ बातें बस इसी तरह अचानक और इत्तफाकन मालूम हो जाती। मैं आपका ये शौक़ पूरा करने के लिए आपको मुलाजिम रख सकता था। हफ्ता 10 दिन आप लेबर के तौर पर काम करते तो आपकी होश ठिकाने आ जाती, क्योंकि हमारे यहाँ काम ज़्यादा सख्त नहीं है। आप जैसे आदमी के लिए तो वो भी बहुत सख्त होता। मैं धीरे से हंस दिया। मैंने उसकी गलतफहमी दूर की और उसे बताने की कोशिश नहीं की कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। उसके बजाय मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, चलें आप एक मौका तो दें, शायद मैं कुछ सबक ही सीख लूँ। जी नहीं, तो उसने फैसला कुन अंदाज में नफ़ी में सर लिया। अब जबकि मैं हकीकत से आगाह हो चुका हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसे आदमी को लेबर भर्ती नहीं कर सकता जो मजदूरी करने नहीं बल्कि कुछ दूसरे अज़ाइम लेकर आया हो। दफातन इंटरकॉम का बजर बज उठा। वजाहत ने रिसीवर उठाया। इंटरकॉम पर उभरने वाली आवाज़ इतनी तेज थी कि उससे मैं भी सुन सकता था। कोई शख्स कह रहा था, सर बिल्डिंग नंबर 3 में सिक्योरिटी वालों को मसला दरपेश आ गया। शायद को मजदूर अहमद परवेज साहब से उलझने की कोशिश कर रहा है। आप भी वहां पहुंच जाएं तो बेहतर है। वजाहत बंदूक से निकली गोली की सी तेजी से उछलकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और इंटरकॉम पर रिसीवर रखकर उस खरगोश की तेजी से दरवाजे की तरफ लपका जिसके पीछे शिकारी कुत्ते लगे हों। मुझे यकीन आया कि आरामदेह किस्म की मुलाजमत करने वाला एक सूटेड बूटेड शख्स जो फरबई माइल भी था और अंदाजो अतवार से आराम तलब भी दिखाई देता था, इतनी फुर्ती से हरकत कर सकता था। वो मुझे शायद भूल ही गया था और बाहर की तरफ दौड़ा जा रहा था। मेरे ख्याल में उसका ताक़ुब करने में कोई हर्ज नहीं था। मैं उसके पीछे लपक पड़ा। बैरूनी हाल में अपनी अपनी मेज़ों पर काम करते हुए कारकुन काम छोड़कर हैरत से हमें देखने लगे। शायद ये गुमान गुजरा हो कि मैं किसी खतरनाक इरादे से वजाहत के पीछे था और वो मुझसे जान बचाकर भाग रहा था। हम आंधी तूफान की तरह उनकी मेज़ों के दरमियान से गुजर गए। शीशे के बैरूनी दरवाजे के करीब एक शख्स खड़ा था। उस न जाने क्या सोच कर अचानक दरवाज़ा खोल दिया और ये वजाहत के लिए अच्छा ही हुआ, वरना शायद वो दरवाज़ा खोलने में भी 1-2 सेकंड ज़ाया करता और सीधा उसमें से गुजर जाता। शायद वो दरवाज़ा खोलने में भी 1-2 सेकंड ज़ाया न करता और सीधा उसी में से गुजर जाता। ये बात की बात थी कि वो बाहर किस हालत में पहुंचता। हमारे से निकलकर वो पुख्ता रविश पर दौड़ता चला गया। दौड़ना भी उसका तो हवा के दोष पर उड़ना कहना चाहिए था। मैं उसकी रफ्तार को दिल ही दिल में दाद दिए बगैर न रह सका। मैं तो खैर बगैर किसी हंगामी सूरत के उसके ताक़ुब में चला जा रहा था, लेकिन कोई आम आदमी उस वक्त शायद उसकी गर्द को भी ना पा सकता। अहमद परवेज के नाम ने मेरे जिस्म में कोया बिजली भर दी थी। उसका मतलब था फिलहाल अहमद परवेज ही बिग बॉस था, लेकिन किसी बिग बॉस के नाम का भी किसी के ऊपर इतना असर देखकर मुझे हैरत हो रही थी। मुमकिन था इस रद्द अमल की वजह बिग बॉस के नाम की बजाय कुछ और रही हो। इमारत का बड़ा सा गेट उस वक्त खुला था। वजाहत हाबता कांपता अंदर चला गया। मैं खामोशी से उसके पीछे था, लेकिन उसे शायद इस बात का इल्म ही नहीं था कि अंदर कितार दर कितार दूर तक मशीनें नस्ब थी। बहुत से लोग कवर आल, टोपियां और दस्ताने पहने वहां मौजूद थे। वो किसी सनती इदारे के कारकुनों की बजाय किसी लिबर्टी के कारकुन मालूम हो रहे थे। फर्क सिर्फ ये था कि उनके कवर आल और टोपियां खाकी रंग की थी, ताहम उनके दस्ताने वैसे नहीं थे जैसे बाज़ कारखानों में इस्तेमाल होते हैं। दस्ताने सर्जिकल किस्म ही के थे।
عام حالات میں تو وہ سب اپنی اپنی مشینوں پر پائے جاتے ہوں گے، لیکن اس وقت ان میں سے بیشتر ایک کونے کی مشین کے گرد جمع تھے جس کے آس پاس کافی جگہ خالی تھی۔ کارکنوں کے اس بڑے سے دائرے کے وسط میں در حقیقت 3 افراد سب کے مرکز کے نکاح بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تو یقیناً فورمین یا سپروائزر قسم کی چیز تھا، دوسرا یقیناً کارکن تھا اور اس کی حیثیت لیبر ہی کی تھی، کیونکہ اس کے جسم پر باقی سب لوگوں جیسا لباس تھا۔ اس کی شکل مجھے کچھ مانوس سی لگی اور فوراً ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ کون تھا۔ وہ یقیناً پرنسس زمیرہ کا دوسرا اور سابق شوہر، سابق ٹی وی آرٹسٹ عمران تھا۔ اس کی ٹوپی لمبی ڈوریوں کی مدد سے اس کی گردن میں لٹکی ہوئی تھی اور اس کے کھچڑی بال منتشر دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہی ہوگی، لیکن شاید نامساعد حالات اور بے اعتدالیوں نے وقت سے پہلے اس کی شخصیت کو زوال کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اس کے بالوں میں سفیدی، پپوٹے بھاری اور جسم فربئی مائل دکھائی دے رہا تھا۔ کندھوں میں جھکاؤ تھا، مگر کھنڈر ہوتی ہوئی یہ عمارت ابھی تک خاصی شاندار تھی۔ وہ اس وقت بھی اچھے بھلے ہجوم میں نمایاں دکھائی دے رہا تھا اور ایک عجیب شان بے نیازی تیسرے شخص کے سامنے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ تیسرا شخص جو اسے شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا احمد پرویز تھا۔ احمد پرویز گو کے قد میں اس سے چھوٹا اور معمولی شکل و صورت کا مالک تھا، لیکن وہ گیڈے کی طرح گھٹے ہوئے جسم کا مالک تھا اور بہترین تراج خراج کے نفیس سوٹ میں تھا۔ دولت اور حاکمیت کا اپنا ایک روب ہوتا ہے۔ شاید دوسری روب کی وجہ سے وہ شخصیت میں کمتر ہونے کے باوجود عمران پر غالب نظر آ رہا تھا۔ عمران گویا اپنی بے نیازی اور بے بنیاد اکڑفون سے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سپروائزر تیز و تند لہجے میں عمران کو ڈانٹنے کے انداز میں کچھ سمجھا رہا تھا، لیکن شاید اس کا ایک لفظ بھی وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ تو بس اس وقت استزائیہ سے انداز میں احمد پرویز کو گھورنے میں مصروف تھا۔ احمد پرویز جواباً اسے قہر آلود نظروں سے نواز رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چند لمحے پہلے ہی ان کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ وجاہت کو دیکھتے ہی مزدوروں کا ہجوم ایک طرف سے کائی کی طرف چھٹ گیا۔ احمد پرویز کو بھی فوراً ہی اس کی آمد کا احساس ہو گیا اور اس کے گینڈے جیسی گردن اس کی طرف گھوم گئی۔ میں جلدی سے مزدوروں کی آڑ میں ہو گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھنے پائے۔ این ممکن تھا کہ اس وقت اور اس جگہ وہ مجھے پہچان ہی نہ پاتا، لیکن میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے اصل جھگڑے کو بھول کر اس حیرت انگیز سوال میں الجھ جائے کہ میں اس بدلے سہولیے میں یہاں کیوں موجود تھا۔ وجہ دہلی کے لیے ہجوم میں خود بخود راستہ بن چکا تھا۔ وہ تیزی سے ان تینوں کے قریب پہنچا۔ سپروائزر نے اسے دیکھتے ہی اپنی تقریر روک لی اور اس کے لیے ایک میدان چھوڑ دیا۔ وجاہت نے نہایت مودبانہ انداز میں احمد پرویز کو سلام کیا، مگر اس نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی۔ وہ عام حالات میں بھی ایک نہایت متکبر انسان تھا، اس وقت تو ویسے ہی غصے میں تھا۔ وجاہت نے سلام کا جواب نہ پا کر بھی قطن خسیانہ ہوئے بغیر سپروائزر کی طرف دیکھا۔ شاید وہ سب لوگ احمد پرویز کی اس قسم کے سلوک کے عادی تھے۔ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ وجاہت نے سپروائزر سے پوچھا۔ سر احمد پرویز صاحب نے چند لمحے پہلے عمران نامی اس شخص کو پہلی مرتبہ یہاں دیکھا ہے اور کھڑے پیروں نوکری سے نکال دیا ہے، لیکن یہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجاہت علی نے یہ سن کر ایک طویل سانس لی۔ اس کی سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی، لیکن یہ بات سن کر گویا اسے اطمینان ہوا تھا۔ اس کا سینہ کچھ آہستگی سے پھولنے پچکنے لگا تھا۔ شاید وہ اس سے زیادہ سنگین معاملے کی توقع لے کر آیا تھا۔ احمد پرویز نے کچھ بولنے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ صرف نظروں ہی نظروں میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا اور کیا چاہتا تھا۔ وجاہت علی عمران کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے لہجے میں روب اور معقولیت کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کیشیئر کے پاس چلے جاؤ، وہ ابھی تمہارا حساب صاف کر دے گا۔ لیکن میرا قصور کیا ہے؟ عمران باروب لہجے میں بولا۔ اس کی گردن اب بھی تنی ہوئی تھی۔ اگر بڑے صاحب تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتے اور انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے تو پھر تمہیں قصور پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے دھمکیاں مت دو، میں سرمایہ داروں کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ عمران کی آواز اب کچھ بلند ہو گئی تھی۔ کوئی انصاف ہے کہ ایک شخص کو اس کی غلطی بتائے بغیر نوکری سے نکال دیا جائے؟ میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا، کورٹ میں جاؤں گا، اخبارات میں ظلم کی رپورٹ کروں گا۔ اسے گویا باقاعدہ تقریر شروع کر دی تھی۔ وہ سارے دل شکن رد عمل کے باوجود عمران نے ہمت نہ ہاری۔ وہ شاید اپنی تقریر میں کچھ روح پھونکنے کے لیے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کا سلسلہ چھوڑنے لگا تھا، مگر وجاہت نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ ذرا غصیلے لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، گدھے کہیں کہ اگر تم نے زندگی میں کبھی ڈھنگ سے کوئی بھی کام کیا ہوتا، سنجیدگی سے کہیں بھی کوئی کام کیا ہوتا، تو تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں یہاں 3 مہینے کے لیے رکھا گیا تھا، اور اگر طالب علمی کے زمانے میں تم نے ذرا بھی دھیان سے پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوتا کہ جب بھی کوئی کمپنی چاہے تو اپنے ملازم کو نکال سکتی۔ مجھے معلوم ہے، عمران احتجاجی لہجہ میں چیخا، لیکن وجاہت نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کئی بار کمپنیاں کچھ ایسے پیریڈز پہ لوگوں کو انوائٹ کرتی ہیں کہ وہ جب چاہیں کسی کو نکال سکتی ہیں اور انہیں وجہ بتانا بھی ضروری نہیں۔ تم اس معاملے کو کیا ہینڈل کرو گے؟ احمد پرویز یکدم ہی وجاہت پر برس پڑا۔ تم نے ہی تو اس گند کو، اس مصیبت کو نہ جانے کہاں سے اٹھا کر ہمارے سروں پر مسلط کیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا یہ کون ہے؟ معلوم تھا سر، وجاہت ایک لمحے کے سر جھکاتے ہوئے ذرا دھیمے لہجے میں بولا۔ مجھے معلوم تھا یہ سابق ٹی وی آرٹسٹ اور میڈم سمیرہ کا سابق شوہر ہے۔ اس کے حالات بہت خراب تھے۔ میں نے سوچا بجائے اس کے کہ یہ کہیں ادھر ادھر الٹے سیدھے کام کرتا یا محنت مزدوری کرتا پھرے اور لوگوں کو بتاتا پھرے کہ ایک مشہور خاندانی اور کروڑپتی عورت کا سابق شوہر ہے،
اسے یہیں ملازم رکھ لیا جائے، ایک طرح سے گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ میں نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ اگر اس نے یہاں شرافت سے کام کیا تو اسے کسی معقول اسامی پر کسی دفتر میں بٹھا دیں گے۔ میں شرافت ہی سے تو کام کر رہا تھا۔ عمران ایک دم چلا، یہاں کون سی بدماشی دکھا رہا تھا؟ بس آج اس کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ اس نے احمد پرویز کی طرف اشارہ کیا، انہیں تو میری صورت سے ہی نفرت ہے، اب میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ میں صورت تو تبدیل کرنے سے رہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ سرمایہ دار ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ احمد پرویز نے اب بھی اس کی بات کا براہ راست اسے جواب دینے کی زحمت نہیں کی تھی اور وجاہت کو مخاطب کیا۔ اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ شخص یہاں کام کرنے نہیں، کسی سازش کا موقع تلاش کرنے کی غرض سے آیا ہے۔ اسے کہیں سے بھنک پڑ گئی ہے کہ پرنس انڈسٹری میں سمیرا کے حصے کا مالک اس کی موت کی صورت میں اس کا شوہر ہوگا۔ اس کے علاوہ شاید اسے کچھ معلومات گڈ مڈ ہو کر بھی ملی ہیں، جن سے شاید اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سمیرا کے شوہر کا بزنس انڈسٹریز میں ملازم ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ یہاں کچھ اس قسم کا بندوبست کرنے کے چکر میں آیا ہے کہ اپنے آپ کو پرنس انڈسٹریز کا ملازم بھی ثابت کر سکے اور یہ دعویٰ بھی کر سکے کہ یہ ابھی تک سمیرا کا شوہر ہے، یعنی سمیرا اپنی موت تک اس کی قانونی بیوی تھی۔ یہ میرے لیے بھی ایک دلچسپ انکشاف تھا۔ وجاہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ ان کے درمیان تو کئی برس پہلے طلاق ہو چکی تھی، اخباروں میں خبریں آ چکی تھیں۔ شاید اس کا خیال ہے کہ کاغذی کارروائیوں میں کوئی کمی رہ گئی تھی اور اب یہ اس بات سے مکر سکے گا کہ اس نے سمیرا کو طلاق دی تھی۔ شاید اب یہ ثابت کرنے کے چکر میں ہے کہ قانونی طور پر طلاق واضح نہیں تھی اور سمیرا کے مرنے تک دراصل یہی اس کا شوہر تھا۔ اس طرح یہ بھی وراثت کی اس کھینچا تانی میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اس طرح یہ زیادہ نہیں تو کچھ حصہ ہی لے لے۔ یہ بہت بڑا شیخ چلی ہے اور اس کے شیخ چلی پن نے ہی اسے زندگی میں کچھ کرنے نہیں دیا۔ عقل سے اتنا پیدل ہے کہ یہاں گھستے ہی اس نے اپنی دانش میں رازدارانہ انداز میں لوگوں سے اس موضوع پر تبادلہ خیال بھی شروع کر دیا۔ میں یہاں کبھی کبھار دورے پر آتا ہوں لیکن مجھ تک یہ باتیں پہنچ گئیں۔ تم یہاں پرسنل مینیجر ہو، روزانہ دفتر آتے ہو، لیکن تمہیں ان باتوں کی شاید ہوا تک نہیں لگی۔ مجھے کچھ یوں محسوس ہونے لگا جیسے تم خاصے نااہل ہوتے جا رہے ہو وجاہت علی۔ معافی چاہتا ہوں سر، شاید میں اپنی آنکھیں اور کان پوری طرح نہیں کھلے رکھ سکا۔ وجاہت نے نظامت آمیز لہجے میں فوراً اپنی کوتاہی تسلیم کر لی۔ یہ اس کی عقل مندی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ احمد پرویز کے چہرے پر اس کے لیے برہمی کے آثار کچھ کم ہو گئے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یکدم عمران کی اکڑفو کچھ کم ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسا غبارہ دکھائی دیا جس کی کافی ہوا ایک دم ہی نکل گئی تھی، تاہم وہ جلدی ہمت ہارنے والا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دم پرویز نے گارڈ کو آواز دی۔ گارڈ کے کندھوں پر کلاشن کوفیں بھی لٹکی ہوئی تھی، لیکن عمران کے سلسلے میں انہیں کلاشن کوفوں کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھے تو وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے چلا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ اس نے جلدی سے ٹوپی اتار پھینکی اور کور آل بھی اتارنے لگا۔ شاید وہ وہاں سے پروکار انداز میں رخصت ہونا چاہتا تھا، لیکن اس نے اب اس کا موقع کھو دیا تھا۔ چاروں گارڈ نے اسے کچھ اس طرح آن دبوچا جیسے کسائی بکرے کو دبوچتے ہیں۔ انہوں نے اسے ڈنڈا ڈولی کر لیا اور باہر کی طرف لے چلے۔ وجاہت نے ایک بار پھر مداخلت کی کمزور سی کوشش کی اور احمد پرویز کو سمجھانا چاہا، سر ہمارے کارخانوں کی کبھی یہ روایت نہیں رہی۔ شٹ اپ! احمد پرویز نے اسے بھی جھاڑ پلائی۔ اچھی روایات شرفا کے لیے ہوتی ہیں، لٹیروں اور لفنگوں کے لیے نہیں۔ وہ بھی گارڈز کے پیچھے پیچھے دروازے کی طرف چل دیا۔ اس طرف سے مزدوروں کی بھیڑ کائے کی طرح چھٹکی۔ میری 3 ماہ کی تنخواہ تو دے دیں، عمران محافظوں کی گرفت میں جھولتے ہوئے چلا۔ وہ بھی تم عدالت کے ذریعے لے لینا، احمد پرویز نے بلند اور کڑکدار آواز میں کہا۔ میں اس وقت اپنی جگہ سے کھسک کر ذرا اور زیادہ مزدوروں کی آڑ میں ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دروازے کی طرف بڑھتے وقت احمد پرویز کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ عمران اسی حالت میں دروازے کے قریب پہنچ کر مایوسی سے چلا، اچھا فی الحال میری 1 مہینے کی تنخواہ ہی دے دیں، اس کے بارے میں بھی ہم چند مہینے سوچیں گے۔ احمد پرویز نے بآواز بلند جواب دیا۔ اس کے چہرے سے بدستور غیظ و غضب کا ہی اظہار ہو رہا تھا، لیکن میرا اندازہ تھا کہ اس وقت وہ صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم جیسے سرمایہ دار سیدھے جہنم میں جائیں گے، عمران چلایا۔ پھر اس نے حلق پاڑ کر نعرہ لگایا، سرمایہ داری مرد آباد۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اس حالت میں بھی تقریر شروع کر دیتا، لیکن گارڈ نے اسے 2-4 ماہرانہ قسم کے جھٹکے دے کر اس ارادے سے باز رکھا۔ کہیں کہیں سے مزدوروں کی دبی دبی سی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ مزدور شاید اس ارادے سے گارڈ اور عمران کو گھیرے میں لے کر چل رہے تھے کہ اگر گارڈ کو کوئی دشواری پیش آئے تو وہ ان کی مدد کر سکے۔ دروازے سے نکلتے ہی احمد پرویز 2 عمارتوں کے درمیان بنی ہوئی ایک پختہ روش کی طرف مڑ گیا۔ شاید وہ اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ گارڈ مین گیٹ کی طرف جا رہے تھے جو وہاں سے کافی دور تھا۔ کھلی جگہ میں آ کر عمران ایک بار پھر چلایا، میں واپس آؤں گا میرے مزدور بھائیوں، میں واپس آؤں گا، میں ان کارخانوں کا مالک بن کر واپس آؤں گا، لیکن میں تم مزدور بھائیوں کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جد و جہد کروں گا۔ وہ مزدور عام اور چٹے ان پڑھ مزدوروں کی نسبت کچھ سمجھدار اور ذرا پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے، لیکن بہت سمجھدار بہت پڑھے لکھے تو بہرحال معلوم نہیں ہوتے۔ جب عمران جا چکا تو میں نے یوں ہی ذرا وجاہت کو چھیڑنے کے لیے گلا کھنکار کا صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں تو پھر وجاہت صاحب مجھے بھرتی کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنے کم پیسوں میں اتنا معزز مزدور آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ وہ اب تک میری موجودگی سے بے خبر تھا۔ میرے مخاطب کرنے پر پوری طرح چونک پڑا اور خوفزدہ سے انداز میں میری طرف مڑا۔ آپ یہاں بھی آ گئے؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کا چہرہ اس وقت بھی پسینے سے تر تھا۔ میں بھی تھوڑی ہی آیا ہوں،
मैं तो ऑफिस से आपके साथ साथ ही हूँ। आखिर मुझे यहाँ मुलाजमत हासिल करनी है, मैं आपका पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने संजीदगी से कहा। उसने खौफजदा सी नजरों से बिल्डिंग नंबर 3 की तरफ देखा, जिसके अंदर से अब मशीनें स्टार्ट होने की आवाज़ें आ रही थी। जो मजदूर बाहर आए थे वो भी अब वापस अंदर जा रहे थे। वजाहत की नज़र में शायद अब भी कुछ देर पहले का मंजर घूम रहा था। फिर मेरी तरफ देखते हुए उसने अचानक मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रो देने वाले अंदाज में बोला, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए अफसल साहब, आपको नौकरी का मजाक सूझ रहा है और मेरी नौकरी सचमुच खतरे में पड़ी हुई है। अहमद साहब अभी तक तो सिर्फ थोड़ी बहुत झाड़ पिलाकर चले गए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरे नाम बहुत सख्त किस्म का शोकास्ट नोटिस जरूर जारी करेंगे। मैंने तो अपनी दानिश में इमरान को यहाँ मुलाजिम रख कर नेकी की थी, अभी तो वो नेकी ही मेरे गले में पड़ी हुई है। अब आप न जाने किस चक्कर में यहाँ घुसने की फिक्र में। आप तो यकीनन खड़े पैरों मुझे यहाँ से निकलवा कर ही छोड़ेंगे। आप तो बहुत ही बोधे आदमी निकले वजाहत साहब। मैं तो समझा था मुझे पहचानने के बाद भी एक एजाज समझ कर ही मुझे मुलाजमत दे देंगे। मैंने मायूसी से कहा, अगर आप मुझे मजीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तर्क कर दें तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। वो जले भुने अंदाज में बोला। मालूम नहीं लोगों ने किस किस चक्कर में यहाँ का रुख करना शुरू कर दिया। वो तेज से कदमों से अपने ऑफिस की तरफ वापस चल दिया। मैं भी उसके पीछे था, लेकिन मैंने उसे मजीद तंग नहीं किया। काफी आगे अगर हमारे रास्ते जुदा हो गए। वो अपने ऑफिस की तरफ मुड़ गया और मैं मेन गेट की तरफ चल दिया। मैंने उस पिकअप को गेट के करीब ही अंदर की तरफ खड़े देखा, जिसमें इमरान को लाद कर ले जाया गया था। गार्ड भी गेट हाउस के करीब खड़े दूसरे गार्ड से हंसी मजाक कर रहे थे। शायद 2 चंद लम्हे पहले ही इमरान को बाहर फेंक कर वापस आए थे, लेकिन जब मैं गेट से निकला तो इमरान मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। वहां कुछ सवारी भी मुयस्सर नहीं थी। न जाने वो कहाँ गायब हो गया था। शायद उसे किसी आती जाती गाड़ी में लिफ्ट मिल गई हो। मैंने उसके तस्वुर को ज़हन से झटक दिया और उस तरफ चल दिया जहां मैं सफिया को गाड़ी में छोड़कर आया था। मैं वहां पहुंचा तो सफिया गाड़ी ही में मौजूद थी और सीट तिरछी किए, आंखें बंद किए इत्मीनान से दराज थी। मैं उसकी बेखौफी और बेनियाजी देखकर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। मैंने उंगली से खिड़की का शीशा खटखटाया तो उसने आंखें खोली, लेकिन साथ ही उसका हाथ कंपार्टमेंट की तरफ पे बढ़ गया था। शायद वो खिड़की में किसी अजनबी और मशकूक चेहरे को देखते ही गन निकालने के लिए तैयार थी। मुझे उस एहसास से न जाने क्यों कुछ इत्मीनान हुआ कि वो ज्यादा डरपोक लड़की मालूम नहीं होती थी। डरपोक लड़कियां मर्द के लिए नाजुक जिम्मेदारी होती है। मेरी शक्ल देखकर उसका ग्लोव कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ता हुआ हाथ गोद में आन गिरा और तुम मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। मैंने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा, इस्तराहत फरमाने के लिए अच्छी जगह मुंतखब की तुमने। मैं अपने आप को माहौल से लाताल्लुक करने की कोशिश कर रही थी। इस बेहुदा सी जगह पर वक्त गुजारने का यही एक आसान सा तरीका समझ में आता। फिर मैंने गाड़ी सुपर हाईवे की तरफ जाने वाली छोटी सड़क की तरफ मोड़ी तो बोली, आप सुनाएं, कैसा रहा आपका दौरा? अपने मकसद में कुछ कामयाबी हुई? कामयाबी बस यही है कि एक अच्छी लड़की के साथ लंबी ड्राइव और गपशप हो गई। इसके अलावा तो इस सफर में बस खाक ही खाक शानी है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, अच्छी सी लड़की के साथ लंबी ड्राइविंग पर जाना ही था तो किसी अच्छे इलाके की तरफ तो जाते, उसे भी सिर्फ कारखानों की लंबी लंबी दीवारों और ऊंची ऊंची चिमनियां दिखाने ले आए। वो मुस्कुराते हुए बोली,